جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے جیل میں گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ پنڈی میں ہم جلسہ نہیں کر رہے، پنڈی کا جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو درخواست دی گئی تھی ہائی کورٹ میں وہ بھی واپس لی جا رہی ہے، لیکن پنڈی میں احتجاج ہوگا۔ جی ہاں جی، پنڈی میں خان صاحب نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے ہفتے والے روز اور بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے، سوات میں کیا ہونے جا رہا ہے جمعے والے روز، اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے خان صاحب نے جو آج باتیں کی صحافیوں سے، اس میں خان صاحب نے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ رؤف حسن نے جو مذاکرات کی بات کی اس کے حوالے سے بھی ایک صحافی نے جب ان سے کوشچن کیا تو خان صاحب نے کہا کہ رؤف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے، سب کو کہتا ہوں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں، کیا علی امین گنڈا پور کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں؟ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ علی امین سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایت ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اور مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ 28 تاریخ کو راولپنڈی میں احتجاج کریں گے اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جو درخواست دی تھی وہ ہم واپس لے رہے ہیں، خان صاحب نے یہ بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں پنڈی میں وہ جلسے کی اجازت تو دینی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم وہاں پہ بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ جلسے کے بجائے اب ہم جو ہے راولپنڈی میں احتجاج کریں گے اور ہمارے وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے صحافیوں سے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج جیل میں 1 سال پورا ہو گیا، ان کا خیال تھا میں 1 سال میں ٹوٹ جاؤں گا، چکی میں نہیں رہ سکوں گا۔ یہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں کہ جو میں کپڑے پہنتا تھا اس کو اتنا زیادہ اس میں پسینہ آتا تھا کہ جو جیل کا عملہ ہے وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ جناب یہ کپڑے آپ کے پھٹ جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسپورٹس مین ایک ٹریننگ کس طرح کرتا ہے۔ اسپورٹس مین کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے گئے، 10 سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے ملک تباہ نہیں ہوتے۔ ایکسٹینشن مافیا ناجائز توسیع لینا چاہتا ہے، گینگ آف 3 مافیا اپنی توسیع کے لیے ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی طاقت کے لیے ملک کی جمہوریت کو تباہ کیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، دنیا بھر میں ذلیل ہوئے، 90,000 قیدی بنے، 50,000 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپا دی گئی۔ کمیشن رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے سیکھو۔ ہفتے کے روز سب کو راولپنڈی میں احتجاج کی کال دیتا ہوں۔ ہم جلسے کی اجازت نہیں لے رہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ جلسے کی اجازت نہیں ہوگی، نہیں لینی اور ملنی بھی نہیں ہے تو ہم احتجاج ہی کریں گے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کا کھلاڑی اور سکندر سلطان ان کا دوسرا کھلاڑی ہے، 3rd امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہم پہ ظلم ہو رہا تھا وہ اس کو تحفظ دیتا رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا۔ ٹرائل کے بغیر ہی ہمارے لوگ 16 ماہ سے جیلوں میں ہیں۔ محمود الرشید، اعجاز چودھری بیماری کے باوجود جیلوں میں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بھی جوڈیشل انکوائری نہیں کروائی۔ مغربی طاقتیں فلسطین میں سیز فائر اس لیے نہیں کروا رہی تاکہ فلسطینیوں کو پہلے کرش کیا جا سکے۔ یہ لوگ بھی ہمیں پہلے کرش کرنا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پارٹی جیتی ہے اس کو اقتدار دے دیتے، الٹا ہمارے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے ذلیل کیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شرم آنی چاہیے۔ انسانوں کے معاشرے کو ڈنڈے سے نہیں اخلاقیات سے چلایا جاتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا ہم پر کیس بنا دیا گیا، اس میں 20 ارب کا منافع ہو چکا ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ تو کبھی خان صاحب کے پاس آئے نہیں، وہ سپریم کورٹ میں یا حکومت کے اپنے اکاؤنٹ میں۔ القادر ٹرسٹ سے مجھے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ پہ الزام ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی ایڈجسٹمنٹ میں آپ نے 450 کنال زمین جو ہے وہ لی، 350 کنال اراضی القادر ٹرسٹ اور 100 کنال اراضی نمل یونیورسٹی کی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جی شوکت خانم کے لیے ہر سال 10 ارب روپے اکٹھا ہوتا ہے یا کرتا ہوں میں۔ جناب یہ لوگ 40 سال سے اقتدار میں ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف وغیرہ، انہوں نے کوئی ٹرسٹ کیوں نہیں بنایا؟ اور مجھے جو کہا جاتا ہے کہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ وہ زمین چلی گئی ہے، اگر ٹرسٹ نہیں کام کرے گا تو زمین واپس چلی جائے گی۔ میرے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
تو یہ ساری باتیں آج خان صاحب نے وہاں پہ صحافیوں سے کی. تو خان صاحب نے بنیادی طور پہ وہ جو خبر آ رہی تھی کہ خان صاحب اب مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے احتجاج کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بدلی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اب احتجاج کرے. اور اب تک جس طریقے سے جو جماعت کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ دنیا کی کون سی سیاسی تاریخ جو ہے جس میں یہ درج ہے کہ NOC لے کے آپ جو ہے وہ تحریک چلاتے ہیں، تو ایسے تو تحریکیں نہیں چلتی. تو یہ وہ سب تنقید ہو رہی ہے اور خان صاحب نے بھی اس کے اوپر دو ٹوک الفاظ میں اپنی جماعت کو کہا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے اب کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں کرنے. اچھا، جمعے کے روز سوات میں ایک عوامی احتجاج ہوگا، امن مارچ ہوگا، امن کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں لیکن اوور آل جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہ احتجاج کریں گے. سوات میں آج کل آپ کو پتا ہے کہ حالات دوبارہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. پچھلے دنوں چیمبر آف کامرس غالباً کئی جو غیر ملکی ڈپلومیٹس ہیں ان کو لے کے گئے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی کوئی اٹیک ہوا، وہ بھی ایک کنٹروورسی بنی. اس کے علاوہ وہاں پہ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں. وہاں سے ایک صحافی بتا رہے تھے کہ کوئی 15 لوگ گھسے اور انہوں نے 3-4 گھروں میں ڈاکے مارے اور وہاں سے جاتے ہوئے جناب وہ کھانا پینا اور دودھ پتی بنا کے پی کے بھی گئے. وہاں پہ جو ایک ANP کے رہنما ہیں ان کے گھر پہ کبھی رات کو کوئی چیز پھینک دی جاتی ہے، کبھی جو ہے کوئی ٹارچ مار دی جاتی ہے. اس قسم کی مختلف خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. تو پھر مقامی لوگ باہر نکلے، کچھ 2 لوگوں کو انہوں نے جو آئے ہوئے تھے کوئی لوگ اس قسم کے مبینہ دہشت گرد، ان کو مارا بھی. اور اب دوبارہ امن مارچ ہو رہا ہے، بڑا امن مارچ ہو رہا ہے سوات میں. اب اس سے کون کون خطاب کرے گا مجھے نہیں پتا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایک بڑا احتجاج امن مارچ ہوگا سوات میں جمعے کے روز، یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کل. اچھا جی، گزشتہ روز IMF سے جو ہمارا معاہدہ ہوا اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو اب وہ پروگرام فائنل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ابھی جس قسم کی جو ترامیم کی جا رہی ہیں، جس قسم کی خواہش ہے حکومت کی کہ آئین میں اس طرح تبدیلی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور یہ سارے اس میں بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی، نون لیگ والے بھی، مولانا بھی. ابھی خبر یہی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو، ابھی جو ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ مولانا بھی آخر میں ان کے ساتھ مل ہی جائیں گے اور وہ جو ہے کچھ اوپر نیچے کر کے جو ہو سکتا ہے ان کے حق میں ووٹ دے دیں. لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان کی کوئی ترمیم ہو، ان کا کوئی آرڈیننس ہو، اس کے پیچھے جو ہے آپ کو عمران خان کی تصویر نظر آتی ہے. ایک ایک شک میں آپ کو عمران خان کی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ عمران خان کا جو سیاسی خوف ہے اس کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس سسٹم کے اندر عمران خان صاحب جیسے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جس کی اتنی زیادہ عوامی پاپولیرٹی ہے، اتنی زیادہ عوامی پاپولیرٹی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی پاپولیرٹی ہے ان کی، اور اس کا سیاسی قد کاٹ تو یہ سارے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ جس قسم کی ترامیم کر رہے ہیں تو پھر مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ عوام کتنی ہے اور یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ کتنا شور ڈالیں گے، یہ کس طرح جو ہے چیزوں کو مینج کریں گے. تو یہ بھی ایک ایسا کوشچن ہے جو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا. اچھا، اب جو IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام فائنل ہوا، IMF نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اس میں IMF نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے باوجود پاکستان کو کمزور حکمرانی سمیت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اعلامیے کے مطابق جی مشکل کاروباری ماحول، کمزور حکمرانی اور ریاست کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورا کرنا مشکل ہے. غربت سے مستقل نجات کے لیے صحت تعلیم پر خرچ ناکافی ہے، صحت اور تعلیم پہ خرچ ناکافی ہے. لیکن ماشاءاللہ جو اس حکومت کے خرچے ہیں ان کے حوالے سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ حکومت کی شاہ خرچیاں کابینہ ارکان کے لیے 24 کروڑ روپے کی 25 نئی گاڑیاں خرید لی گئی. 24 کروڑ روپے کی 25 نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں جناب. مطلب کہ تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، صحت کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں صحت کے اوپر، لیکن وفاقی کابینہ کے لیے 24 کروڑ روپے کی مزید گاڑیاں خرید لی گئی ہیں. میں ذرا تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. ڈان نیوز کے مطابق ذرائع کابینہ ڈویژن نے بتایا کہ گاڑیاں وفاقی وزراء کو الاٹ کی جائیں گی. غریب لوگ ہیں وفاقی وزراء بےچارے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا حکومت کو. ان کو نئی گاڑیاں جو ہیں وہ متبادل کے طور پر استعمال کی جائیں گی. ذرائع کابینہ ڈویژن کے مطابق 25 نئی لگژری گاڑیوں کی مالیت جو ہے وہ 24 کروڑ روپے ہے. حکومت نے 1500 سی سی کی جو ہے ہونڈا سٹی گاڑیاں خریدی ہیں اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اور کوئی گاڑیاں بھی اس میں شامل ہیں. ذرائع کے مطابق 25 نئی سرکاری گاڑیاں کابینہ ڈویژن کا جو پول ہے اس میں پہنچ گئی ہیں.
یہ لکھتے ہیں کہ جی ڈان کی طرف سے معاملے پر موقف جاننے کے لیے سیکٹری کابینہ ڈویژن کو سوالنامہ بھیجا گیا. سیکٹری جو کابینہ ڈویژن ہے کامران افضل صاحب، انہوں نے نئی گاڑیوں کی خریداری کی تصدیق کر دی. اب ایک ایسا ملک جس میں اس وقت جو ہے حالت کیا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تعلیم پہ خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، صحت پہ خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم جو آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں وہ ہم کس طریقے سے لے رہے ہیں کہ ہم نے ایک پرائیویٹ بینک سے تاریخ کی جو ہے بلند ترین سطح کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر قرضہ بھی لیا پرائیویٹ بینک سے. اس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف نے کہا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا 11% شرح سود پر قرض وصولی کا پول کھول دیا. مطلب حالت یہ ہے کہ ہم اس قسم کے قرضے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف شاہ خرچیاں دیکھیں. وزیر اعظم صاحب بھی کتنے لوگوں کو لے کے پہنچے میں نیو یارک، اور خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ جو پڑھ کے تقریر کی، اور ان کی یہاں پہ جو تقریر ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں آپ کو کوئی ڈفرنس نظر آیا؟ کتنے پیشن سے یہاں پہ وہ تقریر کرتے ہیں، کتنے پیشن سے وہ لوگوں کو کیا کچھ نہیں کہتے اور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے جا کے اسرائیل کو کہا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. وہاں پہ تو وہ ایسے پڑھ رہے تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی اور خواجہ آصف ہے. مطلب وہ پیشن، وہ جذبہ وہ نظر نہیں آیا. پر اینی وے ان حالات میں جناب جہاں پہ ہم اس قسم کے معاہدے کر رہے ہیں اور حکومت کی شاہ خرچیاں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، وقت لے کے جناب ہم نیو یارک پہنچے میں. خبر کے مطابق جناب یہ جو آئی ایم ایف نے پول کھولا ہے 11% شرح پہ جو سود پہ ہم نے جو قرضہ لیا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے نجی بینک سے قرضہ لیا ہے. جی انہوں نے 11% کی بھاری شرح سود پر قرض وصولی کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اس قسم کا کمرشل قرضہ لینے کا نہیں کہا تھا. پاکستان کی حکومت نے بیرونی فنانسنگ گیپ کو پر کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے یہ کہہ کر قرض مانگا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے لیے اس قرض کا حصول ضروری ہے. ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی حکومت نے لندن کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے 11% شرح سود پر $600 ملین قرض حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، جو اب تک حاصل کیے گئے قرضوں میں سب سے زیادہ شرح سود پر حاصل کیا گیا قرض ہے. وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ابتدائی طور پر اس قرض کے حصول میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی وہ، لیکن دیگر ذرائع سے قرض کے حصول میں ناکامی کے بعد یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا. تو اس قرضے کا بوجھ ہے یا جو کڑوا گھونٹ ہے، یہ انہوں نے نہیں، یہ پاکستان کی حکومت نے نہیں، یہ پاکستان کی عوام نے بھرا ہے، اور اس قرضے کو بھی پاکستان کی عوام ادا کریں گے. انہوں نے کون سے اپنے بزنس سے قرضہ واپس کرنا ہے؟ تو جس کی ضرورت نہیں تھی اتنی مہنگی شرح سود کے اوپر انہوں نے یہ قرضہ لے لیا اور کہا کہ جناب آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسی شرط نہیں رکھی تھی. اور پھر جہاں پہ ایک طرف یہ حالت ہے جہاں پہ آسٹیرٹی ہونی چاہیے، کفایت شاری ہونی چاہیے، وہاں پہ یہ دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، اور جناب ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہاں پہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی شاہ خرچی میں کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کہیں پہ ایسا لگے کہ جناب کہ کوئی خرچہ کم کر رہی ہے حکومت کسی بھی جگہ پہ؟ اگر لگے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے جناب کہ ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں، حالت ملکی جو اکانومی کی حالت یہ ہے کہ ہم نہ صحت پہ خرچ کر سکتے ہیں مناسب پیسہ، نہ ہی مناسب پیسہ جو ہم خرچ کر سکتے ہیں تعلیم پہ، لیکن گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے جو ہے شرح سود کے اوپر قرضے لیے جا رہے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.